ریسٹورنٹ میں، ڈھابے میں، وہاں کی پنیر بڑی مشہور ہے، وہاں کی روٹیاں مشہور ہے، وہاں کی فیرنی مشہور ہے، ایسے لوگ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا بابا جی میں آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن اثر نہیں کرتی ہیں باتیں. بابا فرید فرماتے ہیں سن، اگر میری تقریر اثر نہیں کرتی ہے نا تو سن، تیرے گھر کے قریب میں کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا جی حضور مسجد ہے. تو آپ نے فرمایا جا اسی مسجد میں جھاڑو لگایا کر. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا. 100 کلومیٹر دور تک ڈھابے پر کھانا کھانے کی ترکیب ہے لیکن محلے کی مسجد میں جھاڑو نہیں لگایا. چھپکلی کے بیج قرآن کے پاروں پہ رکھے ہوئے ہیں، جزدان پھٹ گئے ہیں، ماں بہنوں نے کبھی ایک نیا جزدان سل کر کے نہیں دیا ہوگا. بہووں کے لیے کپڑے پہ کپڑے آ رہے ہیں، 50,000 کے لاچے پہن کر ٹہلتی ہیں ہماری ماں بہنیں، شکر کے سجدے بھی نہیں کرتی. ان کو چاہیے کم سے کم 3 میٹر کپڑا لے کر کے مسجد کے جزدان کے نئے، مسجد کے قرآن کو نیا لباس دے دیں، اس جزدان کو یا کسی قبرستان میں ڈال دیں یا اسے دریا برد کر دیں. اور ہمیں ٹائم ملے تو اپنے بچوں کو لے کے کبھی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں جھاڑو لگائیں، اللہ دلوں کو صاف کر دے انشاءاللہ. کہتے ہیں ٹھیک ہے. سنیں آپ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. مجھے بہت سکون لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. جو جہاں پر بیٹھا وہیں پر بیٹھا رہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ علامہ مہر صاحب بیٹھے ہوئے، علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں. یہ جب عید الاضحیٰ قربانی کے دن میں جب کیلنڈر چھپتا ہے مدرسے کا تو یہ آیت اسی پر کوڈ ہوتی ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہی آیت ہر بقرعید کے موقع پر چھپنے والے کیلنڈر کی زینت بنتی ہے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو. صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے مسجد اور قربانی کرنے کے لیے گھر آنا پڑتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے مسجد اور قربانی دینے کے لیے آپ کو گھر آنا پڑتا ہے. کیا قربانی کا بکرا لے کر کے آپ مسجد میں جاتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا جہاں بکرا ذبح ہوتا ہے وہاں عیدگاہ کو گھسیٹ کے لاتے ہیں؟ نہیں. ایک آیت کے 2 حکم پر عمل کرنے کے لیے الگ الگ سمت جانا پڑتا ہے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو تو آپ اس پر عمل کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں. ونہر، قربانی کرو تو قربانی کے لیے عیدگاہ سے نکل کے یہاں پر آتے ہیں. دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے. صوفی ازم کہتا ہے لیکن زمین پر ایک شخصیت ایسی ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، جس نے کربلا کے میدان میں اس آیت پر ایک ہی وقت میں عمل کر کے دکھا دیا کہ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے، اور سجدے میں ہیں تو شرح فصلی لربک، گردن کٹا کے مانیے ونہر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آیت کے 2 الگ الگ احکامات پر امام حسین نے ایک ہی وقت میں عمل کر کے بتا دیا. اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہے تو میرے چہرے کو پڑھ لو. ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور قربانی بھی دے رہا ہوں. ایسا کوئی سجدہ کسی کے پاس ہے؟ بولو بھائی، ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. امام حسین کون تھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، قربانی دی 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ عرض کربلا میں. میں تھوڑی سی بات بیک گراؤنڈ کی بتاتا ہوں. یہ کس تربیت کا اثر ہے، کس مبارک شکم نور کی یہ اپج ہے، کس عظیم الشان سمندر کی کوکھ سے نکلنے والی یہ عظیم الشان موتی ہے جس کو دنیا امام حسین صبر کا بادشاہ کہتی ہے، شکر کا بادشاہ کہتی ہے، زہد کا بادشاہ کہتی ہے، سخاوت کا بادشاہ کہتی ہے. آخر کسی ماں کی گود میں یہ پلے ہوں گے، وہ ماں کیسی تھی؟ اس ماں کو کس ماں نے جنا تھا؟ وہ کیسی تھی؟ آپ کو جب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا تو امام حسین کی قربانی سمجھ میں آ جائے گی. اور میں بتاؤں گا امام حسین کے علی اکبر کی شہادت یہ ہے تو آپ بولو گے رو یا نعرے لگاؤ گے. آپ پہلے سمجھو کہ اتنی بڑی طاقت حسین کے اندر آئی کیسے. بہت مشکل کام ہے. مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں گزاری ہیں کربلا میں. اپنی بات اللہ کا شکر ہے، علماء کے قدم کی برکتیں، جوتیوں کا صدقہ ہے، سادات کی برکتیں. مجھے یاد نہیں کتنی راتیں میں نے گزاری ہیں کربلا میں. میں نے کربلا کے زمین کے چپے چپے کو دیکھا ہے، جا کے وہاں آنسو. آپ سب کے عریضے کو پیش کروں گا، آپ سب کے سلام کو پیش کروں گا. لیکن آپ سمجھو پہلے وہ تربیت کا کیسی ہے، وہ انسٹیٹیوٹ کیسا ہے، وہ دامن کیسا ہے جس دامن میں پلے بڑھے تو آپ کو صبر کا بادشاہ کہا گیا. حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں. میری بہنوں سننا، وہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر نے، نام سنا ہے بابا فرید کا؟
یہ کون ہے؟ شیخ ممشاد شیخ ابو اسحاق شامی کے لاڈلے ہوتے ہیں، شیخ خواجہ عثمان ہرونی ان کے لاڈلے ہیں، غریب نواز ان کے لاڈلے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر۔ لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر، پاک پٹن شریف میں ساہیوال سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں۔ ان کے دو لاڈلے خلیفہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں جنہیں دنیا سرکار محبوب الہی کہتی ہے، سرکار صابر پاک کہتی ہے۔ کہ آپ کا تڑپنا بہت مجھے راس آیا، ذرا پھر سے کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ۔ انہی کے پوتے کا نام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، انہی کے پر پوتے کا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہے، انہی کے سلسلے کے عظیم الشان بزرگ ہیں خواجہ فخر الدین فخر العارفین جو دہلی میں لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں جن کو سرکار نور محمد محاربی کہا جاتا ہے، انہی کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں جن کو شیخ سلیمان توسوی کہا جاتا ہے، انہی کے لاڈلے ہیں غازی میاں جن کو شیخ عبد الرحمن کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان سلسلے کی کڑی ہے جو سرکار غریب نواز سے مولا کائنات تک پہنچی ہے۔ سنیں یہ تربیت کا کیسی ہے؟ فرماتے ہیں سید صاحب قبلہ بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا تھا، اے میری ماں یہ تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پہ آ گیا۔ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ بابا فرید فرماتے ہیں میری ماں سن، آج جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور ہمارے پاس جو بیٹھتا ہے وہ حرام خور ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نمازی بیٹھتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، ہمارے پاس کوئی سچ بولنے والا بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے، ہمارے پاس کوئی نبی کی سنت پر عمل کرنے والا آئے ہم اسے مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پاتے۔ بابا فرید کیسے تھے؟ اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں آج تیرے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، شرابی دیکھتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، حرام کھانے والا مجھے دیکھتا ہے تو اسے سچی صدق مقال کی رزق حلال کی توفیق مل جاتی ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی کمال ہے وہ میرا کمال۔ میری بہنوں سننا، تمہاری بڑی ضرورت ہے اس وقت دین کو، اور تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے بلا وجہ نہیں ہوتے، پاگل نہیں ہے جلسہ کرنے والے، یہ اپنی نیابت سے جلسے کو رنگ و روغن بخشنے والے۔ اس کے کتنے فوائد ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ آپ کو پتا چلے گا میدان محشر میں۔ یہ نیکی تو میرے مولا ہم نے کی ہی نہیں تھی، یہ میری فہرست میں کیسے آ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے اس مجلس میں تو بیٹھا ہوا تھا، اونگ رہا تھا، سبحان اللہ کہہ رہا، یہ وہ نیکی تیرے کام آ رہی ہے۔ فرماتے بابا فرید میری ماں میرا کمال ہے میرا۔ ماں نے کہا نا نا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرماتے بابا فرید میرا کمال ہے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگاتا ہوں، اپنی روٹیاں غریبوں کو دیتا ہوں، اپنے لباس اتار کے ننگوں کو دے دیتا ہوں، ساری محنتیں میں کرتا ہوں، تیرا کمال کیا ہے؟ بابا فرید فرماتے سن، میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے سن، دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا۔ اگر حسین شہید اعظم ہے تو کوئی خاص بیس ہوگا، کوئی ریجن ہوگا۔ اگر حسین سید الصابرین ہے تو وجہ کیا ہے؟ اگر حسین سید الشاکرین ہے تو ریجن کیا ہے؟ آئیے اس ریجن کا پتہ لگائیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بعد میں اس آیت کی تصویر کھلکے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ سنیں میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کی۔ 12 دنوں تک آپ نے تقریریں سماعت کی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی جب 25 سال کی، کتنی؟ ایک آدمی بولے کتنی؟ جب 25 سال کی ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، اور حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی، فرسٹ میرج حضور کی نہیں، باقی تھی شادی نہیں ہوئی۔ اس وقت مکہ شریف میں ایک بڑی پیسے والی عورت تھی، اس کو دنیا حضرت خدیجہ کہتی تھی۔ اتنی بڑی پیسے والی عورت تھی کہ 40 اونٹوں پر اس کے لگیج کے سامان لدے رہتے تھے۔ ان کے باپ کا نام تھا خویلد، ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ دوسری شادی کی تھی اور اس شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس سے ان کا ایک بیٹا تھا۔ مخدومہ خدیجہ کہتی ہے میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی مردوں سے، میں کسی مرد کو دیکھتی تھی مجھے گھٹن ہوتی تھی، میں ان کو اب دیکھنا نہیں چاہتی تھی کسی مرد کو۔ 2 مرتبہ الگ الگ موقع پر میں ان کے نکاح میں تھی اور یہ دونوں مرد مجھے شوٹ نہ کیے، راس نہ آئے اور دونوں انتقال کر گئے، میں بیوہ ہو گئی۔ 40 سال کی عمر ہے خدیجہ کی، ابھی بھی مگر حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بڑی وزاقتہ کی مالکن ہیں، نفیس طبیعت کی مالک ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں میں نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ ان کی سہیلیوں نے کہا خدیجہ تیری عمر ہی کیا ہے، پیسوں پہ کھیلتی ہے، شادی کر لے۔ فرمایا مجھے مردوں سے نفرت ہے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس وقت حضور 25 سال کے تھے، کتنے؟ 25 سال۔ حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی،
اور اب مخدومہ خدیجہ کی 2 شادیاں الگ الگ موقع پر ہو گئی تھی. دیکھنا کوئی ہے جو حضور کے حسن کو دیکھ کے سبحان اللہ کہے. امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی, سامنے سے حضور آ رہا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا, حضور کی آنکھیں نہیں دیکھی, حضور کے لب نہیں دیکھے, حضور کے رخسار نہیں دیکھے, حضور کا ذقن نہیں دیکھا, حضور کا صدر مبارک نہیں دیکھا, حضور کے بازو نہیں دیکھے, حضور کی پاکیزہ پاؤں شریف نہیں دیکھی, زلفیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. جیسے ہی دیکھا آواز آئی دل سے, ایسا چہرہ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا. آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا. جو حضور کو دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا مرہار سنگار تمہیں سے ہے, بگین میں بہار تمہیں سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا تو مخدومہ خدیجہ کہتی میں وارے گئی, میں تو قربان ہو گئی. میرے دل میں مردوں کی طرف سے نفرت تھی, لیکن حضور کو دیکھا تو محبت پیدا ہوئی. میں نے پتا کیا کہ کیا حضور کی شادی ہوئی, آمینہ کے لال کی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. پتا چلا شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا میری تو 2 شادیاں ہو چکی ہیں, میں اس وقت پھر بھی بیوہ ہوں. تو آہستہ آہستہ آپ نے اپنی سہیلی کو بلایا, کہا میرے دل میں آنکھوں کے راستے سے آمینہ کا لال آ گیا, میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی. سبحان اللہ کہتے ہیں. اچانک امی خدیجہ کہتی میرے بزنس کا سامان بہت زیادہ تھا, اسے بصرہ ہو کر کے ملک شام جانا تھا لے کر کے. بصرہ یہ کویت کے بارڈر پر ہے, بغداد شریف سے تقریباً 650 کلومیٹر پر ہے. اسی شہر میں اگر کوئی کہے سبحان اللہ, اسی شہر میں سرکار خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے ہیں, مولا کائنات کے خلیفہ. اسی شہر میں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم جن سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے وہ امام محمد بن سیرین لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں حضور کے پھپھا جناب زبیر بن عوام لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے جناب انس بن مالک لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں جناب طلحہ بن عبید لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں جناب عبد الرحمن تابعی لیٹے ہوئے ہیں. اسی عظیم الشان شہر مبارکہ میں بڑے بڑے اجل صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس شہر کی زیارت کی ہے. اسی شہر میں رابعہ بصری بھی پیدا ہوئی. ایک روایت کے مطابق ان کی مزار شریف وہاں ہے, ایک روایت کے مطابق فلسطین میں ہے. اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرما دے. امی خدیجہ نے کہا میری بزنس کا سامان بصرہ سے لے کر کے آگے ایک ملک ہوتا ہے جسے شام کہتے ہیں, شام کے 2 نام ہے سیریا, اس